جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ موجود ہے اعجاز حیدر، اور سب آپ واقف ہیں آپ سب ان سے، تو اس لیے کوئی فارمل تعارف نہیں ہم کروائیں گے، لیکن جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں شروع میں ہی. سب سے پہلے تو ہم یہ پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو آپس میں ملاقات ہوئی، سمٹ ہوا یو ایس چائنا کا، اس میں بہت سے امور پر بات ہوئی. ان میں ایک ایشو ایران بھی یقیناً تھا، اور وہاں پہ کن نقطوں پر اور کس سمت میں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر ایران کے حوالے سے ہی ہم آگے دیکھیں گے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اس وقت ایران میں موجود ہیں، اور وہ ان اناؤنسڈ یا ان شیڈیولڈ وزٹ تھا، اور شاید یہی کہا جا رہا ہے کہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے وہ ایران کو منانے کی، یا کوئی ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی سمجھوتا کروانے کی، کیونکہ چین نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ پاکستان کی ثالثی جو ہے اس کو بیک کرتا ہے، اور پاکستان کو ہی کہتا ہے کہ آپ یہ معاملہ جو ہے سیٹل کروائیں. اس کے علاوہ اراکچی جو ہے ایران کے وزیر خارجہ، وہ ہندوستان میں تھے جہاں پہ ایک برکس کا اجلاس ہو رہا تھا، اگرچہ کہ وہاں پہ کوئی مشترکہ اعلامیہ نہیں جاری ہو سکا، اور وہ اجلاس بھی اس سے پہلے اجلاس کی طرح ناکام ہی رہا. مگر وہاں پہ اراکچی صاحب نے بہت ساری باتیں کہیں، اور ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے. اور فائنلی سعودی عربیہ کی طرف سے ایک نان اگریشن پیکٹ کی آفر ہوئی ہے ایران کو، وہ کتنی اہم ہے، اور وہ پیکٹ جو کیا واقعی میں قابل عمل بھی ہے یا نہیں. تو اعجاز، سب سے پہلے ویلکم بیک. اور یہ چین اور امریکہ کے سمٹ اور اس میں جو کچھ ہوا، وہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی شکریہ رضا. ٹرمپ صاحب واپس جا چکے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو انہوں نے ایسے اٹھا کے نوٹ بک جو ہے وہ شی کی وہ دیکھنے کی کوشش کی. اب پتہ نہیں وہ ایک جو ہے نا وہ تجسس تھا کہ پتہ نہیں شی نے اس کے اندر کیا لکھا ہے. اب ظاہر ہے شی نے انگریزی میں تو نہیں اپنے نوٹس بنائے ہوں گے، تو وہ چینی زبان میں ہوں گے. بہرحال وہ انٹرسٹنگ کلپ ہے، اس کے اوپر کافی ساری میمز بھی بنی ہیں. سو کوئکلی سمٹ جو تھی اس کا ایک جو مثبت پہلو تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ دو جو بڑی قوتیں ہیں، جن میں سے ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رائزنگ ہے، دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ڈکلائننگ ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو سائز اپ کرنا تھا. اور وہ سائزنگ اپ کے لیے یہ سمٹ جو ہے یہ ضروری تھی، کیونکہ اس سے ایک تھوڑا سا سٹیبلٹی کا عنصر جو ہے اس کا آنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہ تو اس کا ایک مثبت پہلو تھا. منفیت بہت ساری چیزوں میں تھی. ظاہر ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی سویپنگ کوئی معاہدے نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ کمیونیکے بھی نہیں تھا. اب یہ جو جوائنٹ کمیونیکے کی جو اہمیت ہوتی ہے، وہ اگر آپ کے پاس ایک سمٹ کے بعد مشترکہ اعلامیہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارا میدان جو ہے وہ آپ نے کور کر لیا ہے. اور اختلافات یقیناً ہیں، لیکن کامن گراؤنڈ جو ہے وہ بن گیا، اور وہ مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے اس کامن گراؤنڈ پہ. تو وہ نہیں آیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو سرکاری ریڈ آؤٹس آئے ہیں دونوں اطراف سے، وہ ڈفرنگ ہے، مطلب ان میں اختلاف ہے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور دس بیسکلی انڈرسکورس کے جو آپ کے ساختیاتی جو ایک فرکشن ہے، اسٹرکچرل فرکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے موجود ہے. تائیوان جو ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک کور ایشو ہے، اور چین کے لیے تو بہت زیادہ ہے. اور شی جن پنگ نے یہ باضابطہ وہاں پہ کہہ دیا کہ یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے، اور یہ وہ سرخ لکیر ہے ہمارے دو طرفہ تعلقات میں. یہاں اس نے کہا کہ اگر اس کو درست طریقے سے زاویے سے امریکہ نہیں دیکھے گا تو اس سے جو ہے وہ کلیشز کا اور کانفلکٹس کا جو ہے وہ معاملہ بڑھ سکتا ہے.
یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سارے جو ریٹرک اور بلسٹر کے باوجود جو ٹرمپ انتظامیہ ہے انہوں نے ایک $14 بلین کا جو ایک ویپنز پیکج تھا تائیوان کے لیے اس کو فی الحال انہوں نے روکا ہوا ہے. اور ٹرمپ نے سے سوال پوچھے بھی گئے ہیں بٹ ہی ہیز لارجلی ریمینڈ نان کمیٹل آن دا سیل. اور اس نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ جی میں جو ہے نا فائنلی فیصلہ کروں گا, ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک, کی ایک وجہ تو چین بھی ہو سکتا ہے, دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے پاس اپنے جو ہے نا اس وقت میونیشنز ان میں شدید کمی جو ہے وہ آ چکی ہے. سو دیٹ کوڈ آلسو بی ون آف دا ریزنس. رائٹ. تجارت, ٹیرفس اور انڈسٹریل پالیسی یہ دوسرا فرکشن ایریا ہے. اور اس میں جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس کے علاوہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ چین جو ہے اس کی ایک پالیسی ہے جو کہ اگر آپ ٹیکنیکل زبان استعمال کریں تو یو کال اٹ دا پریڈیٹری ٹیکنالوجی ٹرانسفر پالیسی, کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر میرے ملک میں آ رہے ہیں تو آپ نے اپنا یہ پیٹنٹ یا اپنی یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ بزنس نہیں کر سکتے یہاں پہ. اور تیسری جو بات ہے کہ وہ چین کی ظاہرہ چین جو ہے وہ اس وقت بکٹڈ بھاگ رہا ہے جو ٹیکنالوجیکل ڈومیننس ہے, خاص طور پہ ایڈوانس انڈسٹریز میں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں, تو اس کو بھی امریکہ جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے. اب بیجنگ کیا چاہتا ہے؟ بیجنگ چاہتا ہے کہ یہ جو اسٹیپ ٹیرفس ہیں ان کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ امریکہ نے جو ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ سیمی کنڈکٹرز کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو یہ جو ملاقات تھی اس نے جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا یہ جو اسٹرکچرل ٹریڈ ایشوز ہیں. ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا پرائمری فوکس تھا کہ جی امیڈیٹ جو ہے وہ کیا میں بیچ سکتا ہوں, کہ جی 200 بوئنگ جہاز جو ہے, اور اس کے علاوہ یہ زراعت کے جو پروڈیوس ہے, اور پھر سوئے بین وغیرہ کا جو. بائی دا وے یہ چینی جو سرکار ہے اس نے ابھی تک, یہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے, انہوں نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا. اچھا, پھر تیسرا جو ایریا ہے وہ ہے کرٹیکل منرلز اور ایکسپورٹ کنٹرولز کا. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2025 میں بوسون میں جنوبی کوریا میں ایک سمٹ ہوئی تھی, اور اس کے اندر چینیوں نے ایکسپورٹ کنٹرولز لگائے تھے ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ, میگنیٹس پہ اور ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز پہ. تو انہوں نے اس کو پاز کر دیا تھا اس ملاقات کے بعد. تو وہ جو ایک کمزور سا جو معاہدہ ہے وہ ایکسپائر ہونے والا ہے. تو اٹ obviously gives China significant leverage over global supply chains. تو دونوں اطراف میں کوئی ایک طویل المدتی جو ہے اس کے اوپر معاہدہ ابھی تک نہیں ہوا. اچھا, اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے رضا کہ ایک تو ہر چیز میں, مثلا یہ جو کمپیوٹر ہمارے سامنے پڑے ہیں اس کے اندر بھی ہے, جو ہمارے جو سیل فونز ہیں اس کے اندر, ریفریجریٹرز کے اندر, لیکن اس سے زیادہ جو آپ کے کٹنگ ایج ویپن سسٹمز اور پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا. تو اس میں ان تھیوری اگر چین یہ روک لے, یہ میں نے پہلے بھی اس پروگرام پہ بات کی ہے, تو امریکہ تو یہ جو تھیٹا ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفینس سسٹمز ہیں یا PAC-3 وغیرہ ہیں, ان کے تو انٹرسیپٹرز ہی نہیں بنا سکتا انلیس کہ ان کے پاس سپلائی میں کچھ پڑا ہو. تو یہ بھی ایک بہت اہم وہ ہے. اور فائنلی جو مشرق وسطیٰ اور ایران کا معاملہ ہے, امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ چین سے وہ کمٹمنٹ لے کہ چین اپنا جو ہے وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے یا اپنی جو ایران کے ساتھ جو الحاق ہے یا جو قربت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایران کو کہے کہ جی یہ آپ جو ہے نا ڈی ایسکیلیٹ کریں.
تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی آبنائے ہرمز جو ہے وہ بھی کھلنی چاہیے, انہوں نے کہا جی ایران کے پاس جو ہے وہ جوہری ہتھیار بھی نہیں ہونے چاہیے. یہ مارکو روبیو کا بھی بیان آیا, ٹرمپ کا بھی آیا. چین نے کیا بات ہوئی ایران کے حوالے سے, اس کے اوپر ان کا سرکاری نقطہ نظر ابھی تک نہیں آیا. جی ہاں, تو یہاں پہ یہ بات کھڑی ہوئی ہے. اب ٹرمپ صاحب کو اور ٹرمپ کی اہلیہ کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے ٹرمپ نے ستمبر میں غالباً اس سال کے. تو تب تک دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. بالکل. اور اس کے اندر اگر یہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں دوبارہ جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے وہ ابھر آیا اور کوئی جنگ دوبارہ شروع ہو گئی یا اس میں کوئی شدت آئی, تو پھر معاملات جو ہیں وہ ایز یو سے یو نو اٹس اینی باڈیز گیس. اٹس اینی باڈیز گیس, بالکل. تو اب یہ بات تو یہ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کیا اس کو بولتے ہیں کچھ کامیاب ہو جائیں گے؟ یار دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ تو خیر کسی نجومی کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے. اس چیز کے بارے میں بہت دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ جنگ, کسی بھی جنگ کا اختتام ہونے کے لیے کچھ فیکٹرز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ تھیورسٹ نے کام کیا, اور وہ تھیوری جو آتی ہے وہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اوور آل لانگ ٹریجیکٹری کہ بھائی جنگیں ہوئی ہیں, پھر ان میں جو متحارب تھے, ریاستیں تھیں, وہ کس حوالے سے ان جنگوں میں وہ ان جنگوں کا اختتام ہوا, اس کے وہ فیکٹرز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں کہ جی یہ چیزیں ہیں. کہ جو میں زارٹمن کا جو ہے نا آفن used as framework of mutually hurting stalemate, اور جو ہے وہ آپ کا جو ایک enticing opportunity ہے, mutually enticing opportunity, جو وہ ساختیاتی طور پر ابھی تک دونوں اطراف میں جو مطالبات ہیں وہ ان کے درمیان کسی قسم کی نا کوئی وہ نہیں ہے, جوڑ نہیں ہے. ابھی عباس آراغچی جو تھے وہ دلی میں تھے, یہ برکس کی جو فورن منسٹرز کی جو وہ تھی میٹنگ, اس کے بعد ایک پریسر بھی کیا انہوں نے. تو اس پریسر میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی یہ تو پاکستان کی جو میڈیشن ہے یہ تو فیل ہو گئی ہے, تو اب اس کا تو اس آراغچی نے جواب دیا کہ پاکستان کی میڈیشن فیل نہیں ہوئی, پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے, لیکن ہمیں امریکہ بھی یعنی ایران کو امریکہ پر کوئی اعتماد نہیں ہے, اور امریکہ نے ابھی تک جو ہم نے بنیادی شرائط پیش کی ہیں امریکہ نے ان کو رد کیا ہے. ایران نے امریکہ کی جو مطالبات ہیں ان کو رد کیا ہے, اور امریکہ نے ایران کی جو بنیادی شرائط. اچھا, دوسری ایک اور بات اس پروگرام پہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اور وہ یہ کہ ایران شروع میں چاہتا تھا کہ ایک جامع فریم ورک بنے. ایران نے جب سے آبنائے ہرمز کا معاملہ شروع ہوا ہے تو ایران نے آبنائے ہرمز اور یہ جو بلاکیڈ ہے اس کو اور جو باقی چیزیں ہیں, باقی معاملات ہیں, ان کو علیحدہ کر دیا کہ پہلے تو ایشو ہوگا ان بلاکیڈنگ آف اسٹریٹ آف ہارمز, ٹھیک ہے, جو امریکہ اس بلاکیڈ کو ہٹائے گا. اس کے بعد ابھی یہ خبر آ چکی ہے, میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی ابھی تفصیلات آئیں گی یقیناً, کہ ایران نے پروپوز کر رہا ہے کہ کیا طریقہ ہوگا, جنگی جہاز جو ہیں وہ آبنائے میں سے نہیں گزر پائیں گے, جو باقی جو ممالک ہیں ان کا جو کمرشل ٹریڈ ہے اس میں کوئی سسٹم وہ کریٹ کریں گے, ان سروسز کے لیے وہ کوئی فی چارج کریں گے, اور وہ ایک پورا ایک دے آر پریپیئرنگ کمپریہنسو فریم ورک فار دیٹ. اب ظاہر ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو فریم ورک ہے اس کا جو یو این کا کنونشن ہے
لا آف دا سیز اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق جو ہے کیسے جڑتا بھی ہے یا نہیں جڑتا. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ انکلاس کا جو ہے وہ اس کو ریٹیفائی ایران نے نہیں کیا ہوا, امریکہ نے بھی نہیں کیا ہوا. اس میں کلازز ہیں انوسنٹ پیسج والی اور دوسری وہ مطلب دیز آر ٹیکنیکل تھنگس. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. بہرحال ایران نے اب محسن صاحب جو ہے وہ وہاں پہ کیوں گئے ہیں, یہ تو آئی ایم ناٹ اے فلائی آن دا وال. بات یہ ہو رہی ہے کہ جی وہ گئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا سہارا دیا جائے. تو اس کو آپ سہارا نہیں, انلیس اگین میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. ویسے تو کلک بیٹ کرنے کے لیے پروگرام کو میں کوئی ایک ہوائی بھی چھوڑ سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے ہوائی چھوڑنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ اپنی کریڈیبلٹی پہ ضرب لگا رہے ہیں. تو میرے پاس کوئی ایسی اندر کی جو ہے وہ خبر نہیں ہے. البتہ نظر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے. یہ عین ممکن ہے چونکہ پاکستان اور چین جو ہیں اس کو اکٹھے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اس معاملے کو. یہ ممکنات میں سے ہے, لیکن میرے پاس اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. لیٹ می ونس اگین سے دس, یہ ہو سکتا ہے کہ اس سمٹ کے دوران کوئی ایسی بات ہوئی ہو اس حوالے سے جو کہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی, اور اس کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے اس کو چین نے کوئی اطلاع دی ہو جس کی بنیاد کے اوپر کوئی آگے معاملہ جو ہے وہ چلے. آئی ایم ناٹ شیور آف دیٹ. مطلب اس کے لیے مزید آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہوگی in order for you to analyze this with any degree of certainty or credibility. بالکل انفارمیشن کی ضرورت ہے, لیکن اجاز آپ نے مایوس کر دیا مجھے. آپ نے, میں سوچا تھا آپ کہیں گے اگلے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں, اور یہ گل ہے کہ پورا یوٹیوب جو ہے نا اس طرح کے پروگراموں سے بھرا ہوا ہے. 48 گھنٹے لوگ ہاں وہ آ کے ایسی درفتری جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 3 دہائیوں میں صحافت اور پالیسی کے اوپر کام کیا, ٹھیک ہے. تو نہ تو پالیسی میں نہ ہی صحافت میں آپ اپنی کریڈیبلٹی پہ جو ہے نا وہ ضرب نہیں لگا سکتے اس قسم کی جو ہے وہ ہوائی فائر کر کے. بالکل جی, بہت. اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ مرض بن گیا ہے. یہ اب تو مطلب یہ تو یہ دس از مطلب یہ بزنس ایز یوزل ہو چکی ہے, یہ بات بزنس ایز یوزل. بالکل بالکل. تو اچھا جی, تو یہ بڑھتے ہیں آگے. یہاں اجاز, چونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے کیا خد و خال ہوں گے, یہ جو اگر کوئی بات آگے بڑھتی ہے, مگر یہ پاکستان کی کوشش تو جاری ہے. لیکن اراکچی کی جو گفتگو تھی برکس کے سمٹ پر, اس کو بھی ذرا لنک کرتے ہیں. ایک تو پہلے اس کے اوپر ذرا کامنٹ کر دیجئے کہ واٹ ڈڈ یو میک آف دیٹ, اور ان کا جانا ہندوستان بھی کافی اہمیت والی بات ہے. برکس میں اپنی شمولیت اور اپنی آواز جو ہے وہ رجسٹر کروانا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ کریں اور پھر ہم اس کو ذرا ان دونوں چیزوں کو لنک کرتے ہیں. جی نہیں, وہ ان کا جانا تو بالکل معمول کی بات ہے نا, کہ ظاہر ہے وہ برکس پلس کا حصہ ہیں, اور وہاں پہ جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی تو انہوں نے جانا تو تھا. بھارت کے ساتھ ایران کے جو ہے وہ تعلقات بھی ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب اسٹرکچرلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں جن سے ان تعلقات میں جو ہے وہ رکھنا پڑ سکتا ہے اور پڑ رہا ہے. اب جب اراغچی صاحب ادھر تھے تو مودی صاحب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں تشریف لائے, اور وہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیفنس جو ہے ایگریمنٹ جس کی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ دیٹ از آن دا کارڈس, جس کا لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ آئی تھنک مارچ میں جو ہے یا جین دس ایئر, آئی فرگیٹ the month,
اس کے اندر جو ہے نا اس کی بات ہوئی تھی. تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشترکہ اعلامیہ نہیں ہو سکا کیونکہ ان کی اور متحدہ عرب امارات کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں ان کی آپس میں جو ہے وہ کافی کلیش ہوا. عراقچی صاحب نے پہلے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کا نام نہیں لیا, بعد میں جو ہے وہ انہوں نے باضابطہ نام لیا اور کہا کہ جی یہ ہمارے خلاف جارحیت میں شامل تھے اور so on and so forth. تو یہ ہے. اچھا ایک اور جو بات ہو رہی ہے, وہاں پہ عراقچی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا چابہار کے بارے میں, اور چابہار کے بارے میں انہوں نے وہ ANI نے رپورٹ بھی کیا ہے. I was watching the presser. انہوں نے کہا کہ جی ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس منصوبے کا حصہ رہے گا, اور یہ کہ بھارت کا ایک کردار ہے اس خطے میں, اس خطے کے ممالک کے ساتھ جو ہے بھارت کے قریبی تعلقات ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ بھارت اپنا وہ کردار ادا کرے گا. تو اس میں ایک ہلکی سی امپلیکیشن یہ بھی تھی کہ جناب یہ جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں وہ فی الحال آپ ادا نہیں کر رہے. لیکن اس کے اوپر کافی ساری جو ہے وہ یہاں پہ بحث شروع ہو گئی کہ جی وہ تو عراقچی صاحب نے تو دیکھیں بھارت کو جوتیاں نہیں ماری. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے جوتیاں ماریں گے. بھائی ان کے تعلقات ہیں, وہ ایک دو سوورن ممالک ہیں ان کے آپس میں, اور ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات میں ایک زمانے میں کشیدگی تھی اس حوالے سے کہ ایران اور بھارت کے جو تعلقات اور ان کی قربت میں اضافہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ متحدہ عرب اب سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے بھارت کا, تو ہم جو ہے وہ, اور سعودی عرب جو ہے وہ اتنے انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھارت میں کرنا چاہ رہا تھا اور کر رہا ہے, متحدہ عرب امارات بھی کر رہا ہے. تو ممالک جو ہے, تو اب ہم کیا کہیں گے کہ جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بات نہیں کرنی, کیوں ہم نے ان کے ساتھ کیوں دفاعی معاہدہ کیا ہے, یہ ان کا تو بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اب اس کے اندر چابہار کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امریکہ نے ان کو ایگزیمپٹ کیا ہوا تھا سینکشن سے. یہ جو بھارتی کمپنی جو وہاں پہ چابہار پورٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی اس کو انہوں نے وہ کی. تو یہ بھارت نے 26 اپریل اس سال میں انہوں نے وڈرا کیا ہے, اور انہوں نے اپنی لائبلٹیز جو ہے وہ بھی لیکویڈیٹ کی ہیں. انہوں نے وہ دے ہیڈ ٹو پے دی ایرانیئنز آئی تھنک کوئی پتہ نہیں 110-120 ملین ڈالر جو ہے جو ان کی انویسٹمنٹ کمٹمنٹ تھی ایران کے ساتھ, تو وہ جو ہے نا پے آف کر کے اپنی لائبلٹیز لیکویڈیٹ کر کے, تاکہ وہ جو انڈیا جو ہے وہ اٹ شوڈ بی کلیئر آف اینی فیوچر فائنینشیل لائبلٹیز. تو یہ تھی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ IPGL. تو خیر اینی وے اب وہ یہ بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنا ٹرانسفر کریں ایک کسی لوکل ایرانین اینٹی کو. تو بنیادی طور پہ اس میں جو بھارت سے جو کامنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم یہ آپشن جو ہے وہ اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ وی مائٹ ریٹرن ونس دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز ایز, بٹ اٹس ویری ان لائکلی رضا, کیونکہ یہ جو معاملہ چابہار کا ہے نا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں, یہ 2003 سے چلا آ رہا ہے. جی بڑی پرانی اس کی تاریخ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایران سے گیس پائپ لائن بھی آنی تھی نا اس کا پرانا نام جو تھا وہ IPI تھا, ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن. جی بالکل. اور انڈیا جو تھا وہ مرحوم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں ہی اس میں سے نکل گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ منی شنکر آئر جو تھے, جو کہ ایک انتہائی سلجھے ہوئے بھارتی سیاستدان ہیں اور پبلک انٹلیکچوئل بھی ہیں, وہ پیٹرولیم کے اور اس کے پنچایتوں کے جو ہے وہ وزیر ہوتے تھے, اور انہوں نے باضابطہ مخالفت کی
इस गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट से निकलने की। तो हाँ। उनसे ये पोर्टफोलियो जो था पेट्रोलियम और ये इस वाला, ये उनसे ले लिया गया और वो सिर्फ पंचायतों के रह गए। और मुझे अभी भी याद है कि वो लाहौर तशरीफ लाए थे, यहाँ पे मेरी उनसे बात भी हुई थी। वो एक ज़माने में फ्राइडे टाइम में की जब मैं इदारत करता था तो वो उन्होंने मेरे लिए मजमून भी लिखे। तो ये बहुत पुराना चला आ रहा है मामला। और इसके अंदर ये कुछ काम शुरू होता है, फिर रुक जाता है, फिर शुरू होता है, फिर रुक जाता है। एंड फाइनली ये 26 अप्रैल को उन्होंने कहा कि जनाब अब चूंकि ये सैंक्शन का मामला है, और आपको पता है उन्होंने इसने पहले भी इनके ऊपर इतने हाई टैरिफ्स लगाए हुए थे भारत के ऊपर, तो भारत वाज नॉट इन अ पोजीशन टू से कि जी नहीं हम तो ये काम करते रहेंगे। तो उन्होंने बैलेंस ये करना था द ब्रॉडर इंडो यूएस रिलेशंस विद दिस पोर्ट प्रोजेक्ट। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं ना कि ईरान और भारत के ताल्लुकात में जो एक मामला इस वक्त आ रहा है ना, साख्तियाती तौर पे स्ट्रक्चरली चीजें तब्दील हो रही हैं। अब भारत का सहूनी रियासत के साथ बहुत करीबी गठजोड़, और मुत्तहिदा अरब इमारात का सहूनी रियासत के साथ बहुत करीबी गठजोड़, और मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत का करीबी गठजोड़। तो ये एक तिकोन जो है, जो वो नेतन्याहू ने जिस हेक्सागन की बात की थी, वो 6 रुखी जो मामला है उसके अंदर जो तिकोन है, वो ये एक तिकोन जो है वो बन रही है। तो इसलिए इस मामले को ज्यादा आगे ले जाना, देखें आप एक हद तक सब साइड्स को खेल सकते हैं, राइट। और रियासतों को इस बात का हक हासिल है कि वो उन्होंने अपने मफादात देखने होते हैं। लेकिन कई दफा सूरत हाल वहां जाके खड़ी हो जाती है कि जहां पर मुश्किल हो जाता है, स्ट्रक्चरली जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई आप सारी साइड्स को खेल सके। तो यू विल देन हैव टू व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, यू हैव टू देन डिसाइड के किसके साथ आपके मफादात जो है वो ज्यादा वाबस्ता है, और किस पलड़े में आपने जो है ना वो ज्यादा वजन जो है वो डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मफादात की जो तनाजुर है उससे ही हमेशा आउटकम्स जिसे हैं वो निकलते हैं। अच्छा, वह वक्त कम है और मैं चाह रहा हूँ कि मुकाबला सख्त है और ज्यादा मैं चाह रहा हूँ कि हम चीजें कवर करें। तो ये जरा आ जाते हैं नॉन अग्रेशन पैक्ट जो है सऊदी अरेबिया वाला। बड़ी अहम पेशरफ्त है कि सऊदी अरेबिया ने ये जो ऑफर किया है, एटलीस्ट ऑन इन थ्योरी, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन ये याद रहे कि जरा इसके ऊपर बात कीजिए, और आप क्या समझते हैं कि ये हो भी पाएगा कि नहीं। और दूसरी चीज ये कि आपने देखा होगा कि यूएई और हिंदुस्तान के दरमियान भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या इस तरह का एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हो रहा है, और वो डिफेंस अभी तो मैंने आपको बताया ना जी, कि वो लेटर ऑफ इंटेंट जो था, सो दैट हैज ऑलरेडी बीन साइंड। जी, ऑलरेडी साइंड। हाँ, सिक्योरिटी है, उसके अंदर साइबर इश्यूज हैं, उसके अंदर वो यहाँ पे आप अगर देखें अपने कंप्यूटर पे वो निकालें तो वो बाकायदा उसका टेक्स्ट वगैरह भी आ चुका है। जी, टेक्स्ट बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें ना, ये जो हो रहा है, जाहिर बात है कि सऊदी ऑफर जो है कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर। देखिए ना, इसमें एक क्विकली हम सऊदी उसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन क्विकली चूंकि आप ये भारत को बीच में ले आए हैं, हाँ, लेकिन भारत के लिए उसकी एक रियासत है ना, उसके अपने मफादात भी हैं जी। यहाँ पर जो आबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है, उसकी जो ब्लॉकेट का मामला है, उसमें जो तेल के मसाइल जो है और गैस के LNG वगैरह के जो मसाइल हुए हैं, तो भारत ने ये जो अभी मुआहदा हुआ है उसके अंदर एक बहुत अहम जो है उसका जो वो है अपना व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग, एक अहम सतून जो है उसका, वो है स्टोरेज। वो फुजैरा में वो स्टोरेज करना चाहते हैं कि वो जो पाइपलाइन आती है जो कि आबनाए को जो है वो सर्कमवेंट करती है, और उसके अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि ये स्टोरेज जो है ना, दिस बिलोंग्स टू इंडिया। अच्छा, ये बहुत अहम चीज है। इन अदर वर्ड्स के ईरान इज नॉट, इफ ईरान हिट्स दैट स्टोरेज, then it will not just be hitting the UAE but hitting India's interest. You get my point?
जी 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 तो बिल्कुल अच्छा, आएगा जी। अब उस पाइपलाइन के ऊपर हमले हो चुके हैं। सऊदी अरब की जो मशरक से मगरब जो पाइपलाइन जाती है उसके ऊपर भी हमले हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो नई जो स्टोरी आई है वो मैंने आपको भिजवाई भी थी, उसके अंदर ये वाज़ेह हो गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी और सऊदी अरब ने भी डायरेक्टली जो है वो एरियल अटैक्स किए हैं ईरान के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी। तो देखिए ये मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पे हर चीज़ जो है वो कच्चे धागे के साथ अटकी हुई है। अच्छा, राइट। अब आ जाते हैं जो आपने बात की जो सऊदी अरब, ये फाइनेंशियल टाइम्स जो है बरतानिया का जो अखबार है उसने सबसे पहले रिपोर्ट की, उसने कोट किया सिफारती जो है वो सोर्सेस को, और कहा कि जी ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये एक हेलसिंकी स्टाइल नॉन एग्रेशन यानी गैर जारहियत का एक पैक्ट जो है वो उसको प्रमोट कर रहा है। अच्छा जी, अब ये हेलसिंकी क्या बुला है? वाह। ये 1975 में हेलसिंकी में ये एकॉर्ड्स हुए थे, और यस उसके अंदर ये था कि जो मगरब की जो वेस्टर्न नेशंस हैं और जो सोवियत ब्लॉक में जो सारे ममालिक जो शामिल हैं, जिसके अंदर सोवियत यूनियन की अपने जो है एसएसआर्स हैं वो भी, और जो सोवियत ब्लॉक के अंदर जितने ममालिक हैं, ये सर जंग में कि इनको इनके दरमियान जो तनाव है उसको कम किया जाए। उसमें यह था कि जो आपके रियासती जो बॉर्डर्स हैं उनको उनको रिस्पेक्ट किया जाए, एक दूसरे के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं की जाए, और उसके अलावा इसमें कोई फॉर्मल सिक्योरिटी गारंटीज भी थी। अब ये जो सऊदी अरब का ये, अब सऊदी अरब ने नहीं ये कहा कि ये हम हेलसिंकी स्टाइल हेलसिंकी 2.0 करना चाह रहे हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने जो स्टोरी है उसके अंदर जो मुख्तलिफ मगरबी सफारतकारों से बातचीत हुई है उसके अंदर ये बात हो रही है कि जी ये एक हेलसिंकी स्टाइल जो है वो एक अरेंजमेंट है। अब इसके ड्राइविंग फैक्टर्स क्या हैं सऊदी अरब के लिए? एक तो है जो वल्नरेबिलिटी है कि खलीजी रियासतों ने ये देख लिया है कि भाई ये तो मामला इस तरह नहीं चलेगा। दूसरी बात उन्होंने ये देखी है कि भाई अमेरिका जो है वो स्केल बैक कर रहा है। अब आपको मालूम है CNN ने बाकियों ने जो रिपोर्ट्स की हैं, अब तो चीज़ें सामने आ गई हैं कि अमेरिका के बेसिस का कितना नुकसान हुआ है। तो अमेरिका ने जो स्केल बैक कर लिया है, अब अगर वो स्केलिंग बैक हो रही है तो फिर यहाँ पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत कौन देगा? फिर उसके अलावा जो देखें जो वाटरवे सिक्योरिटी जो है जो अबनाए हुर्मुज़ की, वो तो क्रिटिकल है ना। मतलब 20% जो है ग्लोबल जो तेल और LNG वगैरह, और उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स, उसके अलावा और बेशुमार जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो तो इस वक्त मतलब सिर्फ खित्ते में नहीं, खित्ते से बाहर जो है अमेरिका तक उसके असरात जो है वो फैल चुके हैं, और एशिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई है ये बंदिश जो है। तो ये फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया। राइट। अब सवाल आपका अगला क्या होना चाहिए इसके बारे में? नहीं देखिए सवाल वो तो अगला जो है, मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ ना कि बुनियादी तौर के ऊपर कि देखिए ये जो नई, क्योंकि ये भी एक शिफ्टिंग अलाइंसेस या एक शिफ्टिंग ऑर्डर जो है ये उसका हिस्सा ही है, उसका शाखसाना है। मतलब पूरी हर चीज अथल पथल हो रही है, एंड यू नो वी आर विटनेसिंग, वी आर बेयरिंग विटनेस टू हिस्ट्री जिसे कहा जाता तो है। इसीलिए तो लोग जो है वो पिछले अब तो 1 साल से वो बेचारा ग्रामशी जो है उसकी वो प्रेजेंट नोटबुक्स में से जो वो एक लाइन है, और लाइन जड़ी है वो बेचारी लाइन एडी को पिट गई है। हाँ, द न्यूज। हाँ, वो बिल्कुल जिस तरह वो विलियम बटलर येट्स की जो है ना सेकंड कमिंग में से भी एक लाइन है ना, हाँ है द जी, सेंटर कैन नॉट होल्ड, और ये वो भी थिंग्स फॉल अपार्ट। जी जी things जी। fall apart, the center हाँ cannot hold, and mere anarchy is loosed upon the earth. हाँ जी। तो तो वो
ہوتا یہ ہے ایکچولی یہ کلیشیز بنتے ہی اس حوالے سے ہیں کہ کوئی چیز اتنی کوئی مناسب ہوتی ہے اور اتنے مختلف مواقع کے لیے مناسب ہوتی ہے کہ وہ بار بار کوٹ ہوتے 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 وہ مطلب رگڑی جاتی. یہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی. گرامشی والی جو لائن ہے وہ بھی پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ گھسا پٹا دیا اس کو. ہاں جی, نیو ہیز ناٹ, کیا پرانا جو ہے وہ مر رہا ہے, نیا والا پیدا نہیں ہوا, اس کے درمیان میں معلق ہے چیزیں. لیکن کمنگ بیک ٹو یہ ڈیفینس پیکٹ کا بھی, سوری نان ایگریشن پیکٹ کا, یہ میں اصل میں ڈسٹنکشن آپ سے یہ کرنا چاہتا, مجھ سے کوئی یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے ہمارا پاکستان سعودی پیکٹ ہے, ڈیفینس پیکٹ کے, ایک کے اوپر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا, بڑی کلیئر لینگویج ہے اس میں, یا جو ہمیں بتایا گیا ہے. تو کیا جو یو اے ای اور انڈیا والا وہ بھی اسی لائنز, انہی لائنز پر ہے؟ نہیں, وہ مختلف ہے. وہ اکنامک سیکیورٹی اور زیادہ اس سے نہیں, اس کے اندر ڈیفینس کی بھی وہ ہے, شکیں ہیں. وہ ایکچولی مجھے نکال کے رکھنا چاہیے تھا اس کا جو مختلف وہ ہے, میں یہی کلیئر کرنا چاہتا تھا. دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کا بھی جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ 2 لائنیں ہیں میرے خیال میں, ہمیں اس معاہدے کی تفصیلات آج دن تک سامنے نہیں آئی. رائٹ. مطلب ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب یہ ہوا تھا کہ جی یہ نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے اس کا, اچھا نیٹو کے آرٹیکل 5 کا بھی معاملہ جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے. نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے نا یہ قطعی طور پر نہیں کہتا کہ ایک کے اوپر حملہ ہوگا تو سارے جو ہے اس میں کود پڑیں گے. وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ اس کی زبان پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں میٹنگ ہوگی, اینڈ ناٹ ایوری نیٹو ممبر از obliged to actually enter the fight. رائٹ. یہ امریکہ نے خاص طور پہ جس وقت اس کے بارے میں ساری بات چیت ہو رہی تھی نیٹو کے ممبران کے درا, تو یورپ جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کلیکٹیو ڈیفینس کی کلوز ہو. امریکہ نے اس کو ڈائلیوٹ کیا بیکاز دی امریکنز وہ لائک یہ نہ ہو کہ یار ہمیں کل کو پھر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر سانو جڑا نا جنگ میں کودنا پڑے. they were quite circumspect about this. تو یہ آرٹیکل 5 والا معاملہ جو ہے اس کو بھی ذرا اس کی نفاست کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا معاہدے کا متن نہیں ہے سعودی عرب اور پاکستان کے جس کے اندر یہ بات واضح ہو بھائی کل کو اگر بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو کیا سعودی عرب آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟ کلیئرلی ناٹ. تو اس لیے یہ ایک, اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی جو دفاعی معاہدے ہوتے ہیں اس کے اندر بڑی تفصیل ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اگر آپ نے واقعی یہ کرنا ہے تو پھر سعودی ٹروپس ول بی بیسڈ ان پاکستان, پاکستانی ٹروپس ول بی بیسڈ ان سعودی عربیہ. ان کے ویپن سسٹمز کیا ہوں گے, پلیٹ فارمز کیا ہوں گے, ان کے ڈاکٹرنز کیا ہوں گے وار فائٹنگ کے, ان کی انٹر آپریبلٹی کیا ہوگی, کیا وہ ایک ہی طرح کے سسٹمز استعمال کر رہے ہیں. یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بالکل وہ یہاں پہ بیٹھے, ابھی یہاں پہ ایک اور چکر ہے کہ اچھا جی فلانے نے فلانے پہ حملہ کر دیا. اچھا حملے کا تصور کیا ہے کہ جی یہاں سے ایک گروپ آف پیپل ہیز گاٹن اپ فرام ہیئر اینڈ گون سم ویئر. تو بھائی جان ایسے نہیں ہوتا. فوجی حملے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کے اندر کس قسم کی آپ کو پریپریشنز کرنی ہوتی ہیں, کس قسم کی آپ کو اپریسیشن کرنی ہوتی ہے, کس قسم کی آپ کو لاجسٹکس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کس قسم کی آپ نے فورس امپلائمنٹ کرنی ہے, کس قسم کی آپ نے ویپنز امپلائمنٹ کرنی ہے. کوئی اتنا آسان کام نہیں تھی یہ. مطلب دس از اے ہائیلی کمپلیکس تھنگ. ملٹری آپریشن ایسے تھوڑی ہیں کہ آپ نے ادھر سے اٹھے, مطلب کہ اسکول یارڈ میں لڑائی ہوگی کہ جی 4 منڈے اتھوں آئے تو 4 منڈے اتھے آئے تو کسنا کسنی اللہ اللہ خیر صلی. بالکل. اس طرح نہیں ہوتا. تو اب مجھے یہ بتائیے اپنا اجاز کہ یہ جو سعودی عربیہ والا نان اگریشن پیکٹ ہے, یہ میں آخری آپ سے یہ بات پوچھوں گا, تو یہ ریئل ورلڈ میں یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے فرض کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 1975 کے جو ہیلسنکی ایکارڈز تھے نا, وہ سر جنگ میں ایک لینڈ مارک تھا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. 35 جو ہے وہ جو ممالک تھے انہوں نے ان کو سائن کیا تھا, لیکن
جو سعودی عرب جو پروپوز کر رہا ہے نا غیر جارحیت کا فریم ورک، اس میں اور ہیلسنکی ایکارڈز میں کم از کم 3 بنیادی فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرد جنگ کا جو یورپ ہے اس کی کیا بنیادی آئیڈینٹی کیا تھی؟ یو ہیڈ میسو کنونشنل آرمیز. تو ایک طرف نیٹو تھی، دوسری طرف وارسا پیکٹ. تو یہ ایک بیلنس تھا، دس واز اے بگ اسٹینڈ آف. اب جو سعودی اور ایران کی جو ڈائنامک ہے اس کے اندر ایسیمیٹرک جنگ ہے، اس کے اندر ملیشیاز ہیں لبنان میں، سوریا میں، یمن میں، اس کے اندر پراکسی کانفلکٹس ہیں. تو یہ جو پورا سٹیج ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ بالکل فرق ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ہیلسنکی کا جو پروسیس تھا اس کے اندر جو توازن تھا اس میں رول تھا سپر پاورز کا. اور وہ سپر پاورز کون سی؟ ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف سوویت یونین تھا. اور یہ دونوں ممالک جو تھے یا یہ دونوں بلاکس جو تھے they were the primary architects of the Helsinki process. اور جو ضمانت جو تھی وہ بھی، اور جو توازن تھا، اور اس توازن کی جو ضمانت تھی وہ 2 سپر پاورز دے رہی تھی. جو سعودی پروپوزل ہے وہ بنیادی طور پر وہ انفیکٹ اٹ ریورسز the process کہ جی جو خلیجی جو ممالک ہیں وہ اپنے خطے کے معاملات کو بلا واسطہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے اور جو ہے خود اختیاری سے ڈیل کریں گے، کیونکہ امریکہ تو سکیل بیک کر رہا ہے. یعنی پورا معاملہ جو ہے وہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ امریکہ سکیل بیک کر رہا ہے. خلیجی ممالک کی کو تحفظ کی ضرورت ہے، تو وہ تحفظ کہاں سے آئے گا؟ کیا وہ ابھی تک جو ٹیمپلیٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی امریکہ ادھر موجود ہے تو ایران سے یہ محفوظ ہے، امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے یہ ایران سے غیر محفوظ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو یہ جو ہے نا چینج کر رہے ہیں کہ بھائی خطے کے اندر ایران کو آپ لے کے آئیں، معاملہ طے کریں تاکہ جو ہے خطے کا جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑھایا جائے. پھر اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو اندرونی جو سیاست ہے، انٹرنل پالیٹکس جو ہے اس میں فرق ہے. اب جو ہیلسنکی تھے اس کے اندر معاہدات تھے کہ جی آپ نے ہیومن رائٹس کو جو ہے نا کا احترام کرنا ہے، آپ نے کراس بارڈر سویلین کوآپریشن کرنی ہے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی سول سوسائٹی جو ہے وہ امپاور ہوئی، اسپیشلی انسائڈ دا سوویٹ بلاک. اب جو یہ سعودی جو پروپوزل ہے اس کا سول سوسائٹی یا ہیومن رائٹس یا انٹرنل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اسٹیٹ لیول سیکورٹی ایشورنسز کی بات ہو رہی ہے کہ جی دیر از گوئنگ ٹو بی یعنی غیر مطلب مداخلت نہیں ہوگی اندرونی جو آپ کی جو سیاست ہے یا گورننس ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ آپ کی اکنامک کوآپریشن ہوگی. اس کے اندر یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جی انٹرنل ڈیموکریٹائزیشن ہوگی، کیونکہ none of these states including Iran is a democratic state. As a matter of fact, in some ways Iran is, at least in a formal sense, not in a substantive sense, is more democratic than most of these Gulf states. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصطلاحات استعمال کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان اصطلاحات کا جو سیاق و سباق ہے اور ان کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں، کیونکہ اس پر نظر ڈالے بغیر پھر یہ ہیلسنکی 2.0 وہ ایک دم جو ہے نا وہ معاملہ اچھا جی کوئی ہیلسنکی ایکارڈز ہونے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو اہم چیز ہے جو سعودی پروپوزل میں، اور وہ نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ بہت مثبت بھی ہے، وہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ایران کو باہر رکھ کے خطے کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا. خطے کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی بھی اس طرح کے کلیکٹیو سیکورٹی اس کے اندر ایران کو اس کے اندر لایا جائے، خیمے کے اندر لایا جائے، خیمے سے باہر رکھ کے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. بالکل، اگر ایسا ہوتا ہے خیمے کے اندر آتے ہیں تو پھر تو یہ ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہوگی.
تو بہرحال اجاز صاحب آج کا ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ اب باقی جو معاملات ہیں یہ اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں، اور تب تک کے لیے آپ سے اور ناظرین سے اجازت اور خدا حافظ.